ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ حضور جاتی ہے۔ فرمایا پھر گھر نہ پڑھ، پھر مسجد آ کے پڑھ، پھر تو مسجد میں آیا کر، تو نماز پڑھا کر، تیرے کانوں میں آواز جاتی، لہذا تو مسجد میں آیا کر، یہاں آ کے نماز پڑھا کر۔ بہت سارے لوگ ہیں عدم دلچسپی، ہاں گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجد بناؤ، یعنی ایک جگہ مخصوص کرو ہاں جہاں صرف نماز پڑھی جائے۔ فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناؤ اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو، کچھ نوافل، کچھ سنتیں، کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو۔ فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے بالکل، اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر قبرستان ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ سارے لوگ زندے ہیں، ہنستے ہیں، بستے ہیں، کھیلتے ہیں، اٹھتے ہیں، پر 2 رکعتیں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ قبرستان ہے۔ حضور نے فرمایا قبرستان ہے، جتنی مرضی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں۔ اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تہجد کا وضو کرتا ہے، وہ مردوں کا گھر نہیں، وہ تو زندوں کا گھر ہے۔ بچوں کو تکلیف تو ہوتی ہے جب سویرے بوڑھے اٹھ کے تہجد کا وضو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سونے کا ٹائم ہی وہ ہوتا ہے جب بابے اٹھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ ہے، پارہ 10 ہے اور آیت نمبر 18 ہے۔ ارشاد فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے نہیں۔ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، سوائے اللہ کے کسی کی رضا کو مقدم نہ کرنے والے، اور سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ اور آخرت پر جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے پھر مسجد کی طرف رجوع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو فضیلتیں دی ہیں نا، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی نماز ادا کرو گے تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن وہ خاص حصہ، وہ خاص جگہ جو نماز کے لیے وقف کر دی جاتی ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کا لغوی معنی تو سجدہ گاہ کے، لیکن وہ خاص باؤنڈری جس کو مختص کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی، اس کا نام مسجد ہے۔ مسجد سے پیار کرنا، مسجد کے ساتھ دلچسپی لینا، مسجد کے ساتھ دل لگانا، مسجد کی تزئین و آرائش میں، خدمت میں اپنے آپ کو شامل رکھنا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مسجد کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ کے رکھنا، یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ مسلمان کا روحانی رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بیٹی میں نے بیاہ دی ہے، اپنے گھر چلی گئی ہے، پر میرا ملنے کو دل کر رہا ہے، وقت فرصت سارا کچھ دیکھ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اصل اس گھر جانا مقصود نہیں ہوتا، اصل تو بیٹی کی ملاقات مقصود ہوتی، اصل بھائی کا مکان دیکھنا مقصد نہیں، اصل تو بھائی کی ملاقات مقصد ہے۔ تو مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جسے رب کریم نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ اب اس گھر کے ساتھ دلچسپی، اس گھر کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین پر جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا، جو مسجد سب سے پہلے بنائی گئی، وہ بیت اللہ شریف، مسجد الحرام، اور فرمایا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو جو جگہیں باقی رہ جائیں گی وہ مسجدیں، وہ حصہ جس پہ مسجد تعمیر کر لی جاتی ہے وہ حصہ باقی رہے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب محبوب فرمانے لگے
کہ 7 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا، تو رب کریم ان 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 لوگ ہیں، ان میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص وہ بیان کیا کہ جو نماز پڑھ کے مسجد سے نکل تو جاتا ہے پر اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کی طبیعت مسجد کے ساتھ لگی رہتی ہے کہ اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، مجھے دوبارہ اللہ کے گھر جانا ہے۔ اس کا دل لگا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ دوبارہ کب میں نے مسجد میں جائے۔ یہ رویہ نہیں اس کا ہونا چاہیے کہ وہ کہے اوہو سردیوں میں تو بس نماز ہی نماز رہ گئی ہے، اعتراض نہ کرتا پھرے، بلکہ وہ اس کا دل جڑا رہے۔ مسجد کے ساتھ جو خاص رشتہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو ساری زمین ہی اللہ کی ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خطہ زمین پر جو جگہ رب کو سب سے زیادہ پیاری، جگہ ساری اللہ کی ہے، پر جو اللہ کو سب سے پیارا ٹکڑا ہے وہ جگہ ہے جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔ وہ خاص خطہ، آپ ذرا حدیث کے لفظوں پر غور کریں، فرمایا احب البلاد، وہ اللہ کا محبوب ٹکڑا ہے زمین پر جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔ وہ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ پیسے کتنے قیمتی ہیں، جو کمائے کسی نے تھے، لاگ مسجد میں گئے، اور محبوب کس کے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر، زمین ساری ہی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر جو جگہ اللہ کو ناپسند ہے وہ جگہ ہے جہاں بازار بنا دیا جاتا ہے، جہاں مارکیٹیں بنتی ہیں، جہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، دھوکے ہوتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ ناپسندیدہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں بازار بنتا ہے، اور پسندیدہ ٹکڑا وہ ہے جہاں کہ میری زمین، میرے پیسے، اور جب میں نے مسجد بنا دی تو وہ پیسے رب کے پیارے ہو گئے، وہ زمین اللہ کی محبوب ہو گئی، وہ پیسے پیارے ہو گئے۔ دیکھیں اپنا رویہ اس لحاظ سے درست کریں کہ جس طرح میرے لیے اپنا گھر بنانا ضروری ہے نا، اسی لیے میرے لیے مسجد بنانا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے تھے، اور جب قریب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا، ابھی یہ طے نہیں کیا کہ میں نے مدینے کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے، کہاں رکنا ہے۔ سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی، مسجد مکمل ہو گئی۔ سرکار کا قیام تھا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں، تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ فرمایا یہ زمین مجھے دے دو، اس میں میں مسجد بناؤں گا۔ ان 2 یتیم بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں، مسجد بنا لیں۔ فرمایا یوں نہیں بھائی، پیسے دیں گے۔ اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے، وہ یتیم بچے ہیں، ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں مال کمانے کے، تو فرمایا تمہیں پیسے ملیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی جیسے مالداروں کے ذمے لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے۔ وہ پیسے ان بچوں کو دیے، یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی۔ اب چونکہ مسجد قباء بھی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ صحیح حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے، اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لے جاتے۔ اس مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے، شوق تھا سرکار کو، اس کو آباد کرنے میں دلچسپی لیتے۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے، مسجد قباء بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے،
ہر وقت وہ مسجد موجود ہے، دن کو جائیں رات کو جائیں، آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع میسر ہیں۔ گویا حضور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے، اور وہ پوری طرح بسی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں ہر قسم کی خوشبو۔ یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی، حجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا، کسی زوجہ کے لیے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی۔ یہ آپ شوق دیکھیں، مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی۔ مسجد کے لیے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں حصہ لیا، حضور پتھر اٹھا کے لاتے، مسجد کی تعمیر میں کام کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے، تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی، تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، یہ بخاری کے لفظ ہیں، سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، اور صحابہ فرماتے قربان جائیں حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنی شروع کر دی۔ گویا مسجد بنانے والے مزدور کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دلچسپی ہے کہ اگر اس کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف فرماتے ہیں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس نے اپنے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا لیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پارٹی بازی کے طور پر مسجد نہ بنائے، رضا الہی کے لیے مسجد بنائے، اس نے اپنے لیے جنت میں مکان بنا لیا ہے۔ مسجد کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کون سا بلب خراب ہے اس بلب کو آپ چینج کر دیں، آ کے تنقید کر کے چلے جانا کہ فلانا بندہ فلانا کام نہیں کرتا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو آپ کسی سے بھی کرا لیں، یہ تو لیکچر ساری دنیا دیتی ہے کہ فلانا غلط ہے فلانا غلط ہے۔ چیزوں کو غلط کہنا، بندوں کو غلط کہنا یہ آسان ہے، لیکن غلط چیزوں کو ٹھیک کر لینا یہ مشکل کام ہے۔ یہ والا میرے بھائی فریضہ سر انجام دیں، کوشش کریں کہ مسجد کے آپ قریب آئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم کے صحابی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے مسجد میں آ کے چراغ جلایا تھا، اتنے راضی ہوئے میرے نبی پاک، اتنے راضی ہوئے، فرمایا تمیم تو نے مسجد میں چراغ نہیں جلایا، تو نے تو اپنی قبر روشن کر لی ہے، اور فرمایا تم نے تو مکمل نور حاصل کر لیا ہے، مکمل۔ اور خاص حضور نے ڈیوٹی لگائی سیدنا بلال حبشی کی، وہ مسجد کا خیال کرتے، مسجد پہ توجہ دیتے، مسجد نبوی میں کون سی چیز کہاں کس انداز میں کرنی ہے، حضرت بلال وہ خدمت سر انجام دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد کے لیے مختلف اوقات میں مختلف احکام جاری کرتے۔ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ مخصوص کر دیا تھا، فرمایا بھئی ایک فیصلہ میرا یہ ہے کہ اس گیٹ سے صرف عورتیں آئیں گی، مرد نہ داخل ہوں، حضور نے وقف کر دیا عورتوں کے لیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے جن کے گھر مسجد کے بالکل ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے مسجد کے اندر دروازے کھول لیے تھے، مسجد میں آیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اب جماعت کا وقت ہوتا ہے اور بالکل دروازہ مسجد کے اندر تم نے کھولا ہوا ہے تو کچھ چیزوں میں مشکل پیدا ہوتی ہے، لہذا سارے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ کھلا رہے، اور وہ ہے جناب ابو بکر صدیق کا، وہ آج بھی کھلا ہے مسجد نبوی میں، اس کو وہ دروازے کو بند نہیں کرتے، کبھی ضرورت ہو تو وہ آگے کوئی کنات لگا دیتے ہیں، دروازہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اس لیے کہ اس کو میرے نبی پاک نے کھولا ہے، وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ حضور نے مختلف اوقات میں مسجد کی تزئین و آرائش میں، اس کی وسعت میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ حضرت بلال جھاڑو دیتے، آنے والے لوگوں کا خیال کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں مسجد نبوی شریف میں آتے، نماز پڑھتے، جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے، نماز ادا کرتے۔ حضرت بلال حبشی مسجد کی خدمت کرتے تھے، پھر حضور کے وصال کے بعد وہ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے وقت گزارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کے دورے پر تشریف لے گئے اپنے دور خلافت میں، تو کہتے ہیں میں جناب بلال حبشی سے ملنے گیا، تو کہتے ہیں حضرت بلال نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی پاک کی مسجد کا کیا حال، اور فلاں کونے کی کیا پوزیشن ہے، فلاں جگہ اب کیا حالات، وہ
फलां जगह सैयदा आयशा के हुजरे के पास फलाना काम होने वाला था, उसकी क्या पोजीशन है, एक एक चीज़ के बारे में पूछा। क्या खूबसूरत फरमान है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद का। आप फरमाया करते, अल्लाह का कोई बंदा जब मस्जिद में किसी मखसूस जगह नमाज पढ़ता है ना, तो जब वो कुछ दिन नहीं आता तो मस्जिद उसका इंतज़ार करती है, मस्जिद उससे ढूंढती है, मस्जिद पूछती है वो किधर गया, कुर्बान जाऊं। फरमाया अगर वो बंदा इंतकाल कर जाए, वो दुनिया छोड़ जाए, तो मस्जिद की वो सफ़ रोती है, वो उसे ढूंढती है, वो उसको तलाश करती है, वो उसके लिए आंसू बहाती, अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करती है कि या अल्लाह वो यहाँ रहा करता था, वो यहाँ नमाज पढ़ता था, वो यहाँ आया करता था। मस्जिद उसके लिए रोती है। अल्लाह करे आप समझे मेरी बात। किसी को बेटे रो रहे हैं, किसी को बेटियाँ रो रही हैं, किसी को वो लोग रो रहे हैं जिनकी ज़रूरतें पूरी करता था। और ये जो मस्जिद से प्यार करने वाला था, मस्जिद का नमाजी, इसके लिए मस्जिद की सफ़, मस्जिद का मुसल्ला आंसू बहाता है, ऐ मालिक वो कहाँ गया जो यहाँ नमाज पढ़ता था, मुझे बतलाओ। जिसको मस्जिद याद करके रोएगी, फिर उसकी कब्र पे अल्लाह कितनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, फिर उसके ऊपर किस कदर करम की बरखा बरसे, उसे किस कदर नवाजा जाएगा जिसके लिए मस्जिद रोएगी। मस्जिद का ये एजाज़ होगा जिसके लिए